بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ النحل کے آخری 4 رکوع سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا اکثر حصہ رات تراویح کے اندر تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ النحل کی چند باتیں میں نے کل بھی عرض کر دی تھی، تو آخری پاؤ کی یہ پہلی آیت ہے جہاں سے رات تلاوت شروع ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ انتہائی جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر عالم اور دنیا کی اصلاح کے لیے 6 نکاتی پروگرام اللہ رب العزت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے کہ ان 6 باتوں کے اندر پوری دنیا کی اصلاح موجود ہے اگر ان 6 باتوں پر امت آ جائے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اسلام میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، لیکن ابھی تک اسلام میرے دل میں کوئی بہت پکا اور مضبوط نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ فرمایا کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو اسلام میرے دل کے اندر مضبوط اور پکا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف علاقوں سے وفد آیا کرتے تھے، مختلف قبائل اپنا نمائندہ بھیجتے آپ کی خدمت میں آپ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ آپ کا مقام و مرتبہ شان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کا پروگرام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بھائی اتنی بات۔ اور ایسا بھی ہوا کہ وہ جب ایلچی آپ سے یہ چیز پوچھ کر گیا اپنے علاقے میں اور اپنے قبیلے والوں کے پاس، اس نے جا کر جب قرآن مجید کی یہ آیت سنائی تو پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا کہ ہیں واقعتاً قرآن کی آیت ہو اور پھر اس کے اندر اتنی جامع ترین حکمت کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس وقت تک پوری دنیا کے اندر جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ عرب و عجم میں وہ خطبہ حرمین کے اندر ہو یا مسجد اقصی میں ہو یا عجم کی کسی مسجد میں ہو، اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، صدیوں کی بات ہے، صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس آیت کے جامع ہونے کی وجہ سے۔ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سے پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں کہ تم نے عدل کرنا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1
اللہ کے ساتھ عدل کرنا، نمبر 2 مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا، نمبر 3 اپنے آپ کے ساتھ عدل کرنا۔ اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، اس کا شریک ٹھہرانا یہ عدل کے خلاف ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بندوں کے ساتھ عدل کیا ہے کہ حق والے کو اس کا حق دینا ہے، کسی کا حق مارنا نہیں، کسی کا حق اپنے پاس رکھنا نہیں۔ عدل کیا ہے؟ حق والے کو حق دو۔ اپنے آپ پر، اپنے آپ کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر اتنا بوجھ ڈالے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے، اس سے زائد اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، نفس کا بھی حق ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے دیکھا ہے کہ ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے ایک جگہ، بھئی کس نے؟ حضرت زینب نے لٹکائی۔ کیوں لٹکائی؟ جب عبادت کرتی کرتی تھک جاتی ہیں نا تو اپنی نیند دور کیا کرتی ہیں، یا جھولا لے کے یا اپنے بالوں کے ساتھ باندھ دیتی ہیں، جو ہی نیند آتی ہے نا تو سر نیچے جاتا ہے، تو بال باندھے ہوتے ہیں رسی کے ساتھ تو نیند اکھڑ جاتی۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے منع فرمایا نہیں، نفس کا بھی حق ہے، جب نیند آئے تو آرام کرو، اور جب نشاط ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لا رہبانیت فی الاسلام، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان سب چھوڑ چھاڑ کے بس عبادت میں بیٹھ جائے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، وہ جانے ان کا کام جانے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، میں اللہ اللہ کروں۔ یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ خواہ بخواہ لوگوں میں غلو آ جاتا، فلاں چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ دین اسلام نے کبھی حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی خدمت میں صحابی آتے ہیں، جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ماں باپ ہیں؟ ہاں جی۔ کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ فرمایا تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں بس وہ ٹھیک ہے نیکی کا دین کا ارادہ ہوا نکلو چھوڑو ساری چیزیں۔ یہ دین میں غلو ہے، ہر چیز میں طریقہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ ماں باپ ادھر پڑے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ جو ہے نا جہاد پر جا رہا، اور حج کے لیے جا رہا، اور فلاں کام کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا زمانہ پایا، موجود تھے، پیغام بھجوایا، جی میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن کیا کروں، میری والدہ یہاں پر اکیلی ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیں میں والدہ کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آؤں یا آپ کی خدمت میں آنا چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدہ کی خدمت میں رہو۔ یہ نہیں کہ نہیں جلدی پہنچو مکہ مدینے، یہاں کی نمازیں، لاکھ نمازیں تم چھوڑ رہے ہو، 50,000 نمازیں چھوڑ رہے ہو، اور میرا دیدار نہیں کرتے، میرے پاس نہیں آتے۔ بھائی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیا، ساری دنیا کے ولی مل کر کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، والدہ کی خدمت، یہ عدل انصاف۔ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی انسان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے کسی عضو کو کاٹنا حرام ہے، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز الاحسان، احسان کرو۔ احسان ایک تو عبادات میں ہوتا ہے۔ عبادات میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ مقام تو اپنے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ انسان کے اندر ہو۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ عام معاملات میں احسان کیا ہے؟ معافی درگزر سے کام لو،
جس کا جو حق بنتا ہے نا اسے زائد دینے کی کوشش کرو، اسے زائد دینے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ اس کا آپ نے کوئی چیز لی ہے تو مثال کے طور پر خرید و فروخت کا معاملہ 1 کلو ہے تو پوری کلو کر کے دو، نہیں ذرا جھکتا دو، تھوڑا زیادہ دو۔ پیسوں کا معاملہ آ جائے اس طرح تو بے درے خرچ کرتا ہے۔ غریب آدمی ریڑی لگا کے کھڑا ہے تو کتنے کا ہے جی؟ وہ کہا جی 100 روپے کلو، نہیں اور کم کرو، کرتے کراتے چیز بھی زیادہ لے گا اور پیسے بھی کم لے گا۔ نہیں، احسان کا معاملہ کرو کہ وہ بھیک تو نہیں مانگ رہا نا، کوئی حلال روزگار پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ اس پر قائم و دائم رہے۔ ابھی بڑی بڑی دکانوں پر برانڈوں پر جائیں گے، اس کی کپڑے کی قیمت فلانی چیز کے الگ دیں گے، ٹیکس اس پر الگ دیں گے، سیلز ٹیکس الگ دیں گے، فلاں چیز الگ دیں گے، اور ہر چیز کا جو ہے نا وہ 1 روپے کی ٹافی بھی لو تو فی پیس اس کے پیسے الگ دو، یہ 1 روپے اس کا بھی دے دو۔ تو جبرن تو دے کے آتے ہو، احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، احسان کا جذبہ انسان کے اندر۔ واللہ یحب المحسنین وایتاء ذی القربی، خاص طور پر فرمائے رشتہ داروں کو دیا کرو، صلہ رحمی، احسان سب کے ساتھ، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ احسان اللہ کو اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں جن کا کرنے کا حکم ہے، 3 چیزیں جن سے روکنے کا حکم۔ نمبر 1 الفحشاء، تمام بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے۔ دین اسلام حیاداری کا حکم دیتا ہے، ہر وہ کام جو بے حیائی والا ہو دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ بے حیائی تمام کی تمام حرام ہے، جن کے سر فہرست زنا ہے۔ المنکر، تمام کے تمام گناہ، کوئی گناہ جائز نہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے جس میں سر فہرست شرک ہے۔ البغی، تیسری چیز جس سے رکنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ہے ظلم۔ کسی پر ظلم جائز نہیں، کسی پر ظلم جائز نہیں، نہ امیر پر، نہ غریب پر، نہ حاکم پر، نہ محکوم پر، نہ رعایا پر، نہ اپنوں پر، نہ غیروں پر، نہ بڑوں پر، نہ چھوٹوں پر، خاص طور پر چھوٹوں پر۔ کیا ہوتا ہے انسان عہدے والا، مال والا کچھ ہو گیا، اپنے ماتحتوں کو دبا کے رکھتا ہے، اور وہ بھی بیچارہ لگا کیونکہ مجبور ہے، اس نے بھی کمانا ہے، کما کے گھر لے جانا ہے، ظلم پوری زندگی سہتا رہتا ہے۔ البغی، فرمایا اللہ تمہیں ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ قیامت کے دن تو حساب دینا ہوگا۔ ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ناجائز جن میں سر فہرست تکبر ہے۔ 3 برائیاں، فحشاء، بے حیائی نہیں کرنی، سر فہرست زنا، گناہ نہیں کرنا، تمام گناہ حرام، سر فہرست شرک ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، سر فہرست تکبر ہے۔ یہی سے ظلم اور زیادتی شروع ہوتی۔ تو وہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر بیان فرمائی، 3 کو کرنا ہے اور 3 کو نہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو قسموں کو جو ہے نا خواہ مخواہ دنیاوی منافع کے لیے نہ استعمال کیا کرو۔ اللہ کی قسم ایسا، اللہ کی قسم ایسا، قسمیں کھانے سے مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مال و متاع کمانا ہے۔ فرمایا یہ چیز ٹھیک نہیں، قسم صحیح اور درست بات پہ کھانی چاہیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہوگا وہی باقی رہے گا، وہی باقی رہے گا، وہ باقی بچے گا، تمہارے والا نہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ دے تو آخرت کے ذخیرے میں جمع کراتے رہیں آخرت کے ذخیرے میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت کو بھی حاصل کر لیا کرو۔ کچھ صحابہ کرام پر ظلم اور زیادتی ہوئی اور کلمہ کفر کہنے پر ان کو مجبور کیا گیا، بعض نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ بھی دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ ایسا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے دل کے متعلق بتاؤ۔ جی دل کے اندر تو ایمان ہی ایمان تھا۔ فرمایا اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دیا مجبوراً تو اس سے انسان کا ایمان نہیں جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا لوگوں اللہ نے جو حلال عمدہ دیا ہے نا وہ کھایا کرو، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔
ناشکری فرمایا یہ انسان کی نعمت کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا بڑی بڑی بستیاں تھیں جنہیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن ناشکری کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئیں. اور اس کے بالمقابل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھو، کتنے امتحانات سے، کتنی مصیبتوں سے اور کتنی مشکلات سے گزرے، لیکن انہوں نے ہر حال میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. ہر حال میں رب کا شکریہ ادا کیا. اپنے ملک سے نکال دیے گئے، شام کے اندر کے بیٹا نہیں، اولاد ہوئی، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم دیا، وہاں چھوڑ دیا. بچہ بڑا ہو گیا، ذبح کرنے کا حکم دیا، قربانی کرنے کا حکم دیا. تمام کاموں کے لیے تیار ہو گئے. شاکرا لانعمہ، ہمیشہ رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے. ولم یک من المشرکین، فرمایا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں، شرک نہیں کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. تو فرمایا تم بھی مشرک نہ بنو، شاکر بنو، شکر کرنے والے بنو، شکر کرنے والے بنو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات کا ذکر کیا. سب سے پہلے معجزہ معراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات اور رات کے ایک حصے میں سیر کرائی، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان، ساتوں آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے جنت کی سیر کرائی، جہنم دکھائی. جہاں جہاں اللہ نے چاہا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ لے گئے. فرمایا یہ آپ کا معجزہ، یہ آپ کا معجزہ. اسی طرح پھر مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا کہ فرمایا بنی اسرائیل یہ بڑے سرکش ہیں، فسادی لوگ ہیں، جب بھی یہ فساد کریں گے اللہ کی طرف سے ان کے لیے پکڑ آئے گی. دوسرے معجزے قرآن کا ذکر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور نشانیاں تو اللہ کے بے شمار ہیں. فرمایا دن رات کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنایا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا. اسی طرح ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے. جو کچھ کر رہا ہے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن فرمایا سب نکال کے سامنے کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، اب تو خود فیصلہ کر، بتا جنت میں جانے کا مستحق ہے کہ جہنم میں جانے کا مستحق. اور پھر اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ پورے قرآن کا، تورات کا اور انجیل کا سب کا خلاصہ ہے. جتنی بڑی آسمانی کتابیں ہیں سب کا خلاصہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان فرما دیا. صرف میں پھر ذکر کر دیتا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر احسان آ گیا. فرمایا احسان سے کام لینا ہے، اور سب سے زیادہ تمہارے احسان کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. وہاں سے شروع کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ تھا نا، مطلق رشتہ دار. ان رشتہ داروں میں سے بھی ماں باپ کا رتبہ اور مقام زیادہ ہے. فرمایا خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کو تمہاری ضرورت ہو تو ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے. فرمایا خدمت بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے. یہ نہیں ادب ہو تو خدمت نہ ہو، خدمت ہو تو ادب نہ ہو. نہیں، خدمت بھی ہو، ادب بھی ہو. اور تیسری چیزیں رب سے دعا بھی کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت کا معاملہ کیا ہے، مجھے پالا ہے، رب العالمین تو بھی ان کے ساتھ ایسی ہی شفقتیں فرما. اگلا حکم وآت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کے حق دیا کرو، مسکینوں کا حق ادا کیا کرو، مسافروں کا حق ادا کیا کرو، فضول خرچی نہ کرو، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور فرمایا اللہ کو خرچ کرنے والا بندہ ہی پسند ہے، باقی ڈرا نہ کرو، اللہ اپنے خزانے سے رزق تمہارے لیے کشادہ کرتے رہیں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، یہ کہاں سے کھلائیں گے اس لیے مار دیتے تھے، یا اولاد ہونے ہی نہ دو، وہ بھی اسی ذہنیت کے زمرے میں آتی ہے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے.
کئی جگہ قرآن مجید نے یہ مضمون بیان کیا. اکثر جگہ میں اللہ تمہیں بھی رزق دے گا ان کو بھی دے گا، جو اللہ تمہیں دے رہا ہے ان کو بھی دے گا. لیکن جہاں اللہ نے الٹ کیا، فرمایا اللہ ان کو بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی دے گا، اشارہ کیا اللہ ان کی برکت سے تمہیں دے گا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں عطا کریں گے. اگلا حکم فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی میں آتی ہے. فرمایا کہ کسی کو ناجائز قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، عہدوں کو پورا کیا کرو، ناپ تول درست کیا کرو. جس چیز کی حقیقت کا تمہیں علم نہ ہو اس میں رائے زنی نہ کیا کرو. جس چیز کی حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، جو مسئلہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، وہاں پر خواہ مخواہ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ فتویٰ دینا شروع کر دے. یہ ہماری قوم کا بڑا عجیب مزاج ہے. دو چیزیں ہماری قوم میں عام ہیں، ہر آدمی مفتی ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر اور حکیم ہے. ہر آدمی، دونوں چیزیں. بس کوئی مسئلہ کرو، یہ ایک کہے گا جائز ہے جائز ہے، کوئی دوسرا کا کچھ نہیں ہوتا، رب جان دے، نیتاں جان دے، رب کوئی گل نہیں بیٹھی. جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے اپنا فتویٰ ٹھوک دیں گے. اور کوئی کہے یار فلانا مسئلہ ہے، جتنے بندے بیٹھے ہوں گے اپنا اپنا نسخہ بتائیں گے. وہ کہے گا یہ گولی کھا لو، وہ کہے گا یہ کر لو، وہ کر لو. سارے ہی ڈاکٹر اور مفتی بنے ہوئے. بھائی جس چیز کی حقیقت آپ کو صحیح معلوم ہے بس وہ کہیں، نہیں تو خاموش رہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، فرمایا کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا. اگلا حکم فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو. کیا کرو گے اکڑ کے چل کے؟ نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے بڑا ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے عاجزی سے چلو، عاجزی سے چلو. پھر ایک اور معجزے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بعد. سورہ لہب نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے اندر ابو لہب کی بیوی وامرأتہ، بیوی کا بھی ذکر کیا، ام جمیل جس کا نام تھا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بیوی جو تھی ابو لہب کی ام جمیل بڑی بڑبولی تھی، بہت بولتی. آ گئی اول فول بولتی ہوئی، کدھر ہیں جنہوں نے ہمیں یوں کہا وہ کہا، کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، اور وہ عورت آ رہی ہے بولتی 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 آ کے میرے قریب کھڑی ہو گئی. کہنے لگی کدھر گئے وہ تمہارے ساتھی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خاموش کھڑا رہا، وہ عورت واپس چلی گئی. جانے کے بعد میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ تو میرے ساتھ ہی تھے، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا اس کو دیکھ نہیں رہی تھی؟ فرمایا اللہ نے میرے اور اس کے درمیان پردے ڈال دیے تھے، یہ یہاں کھڑے ہو کے بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. فرمایا جب آپ ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ ذکر کیا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، فرمایا ہم نے ان کو اونٹنی دی تھی اور وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. انہوں نے اس معجزے کی ناقدری کی، تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا قرآن والو تم ناقدری نہ کرنا قرآن کی، نہیں تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ. اللہ کے معجزات کی ناقدری نہیں کرنی. شیطان تمہیں فرمایا ناشکرا اور ناقدرہ ہی بنائے گا، کہ اس نے اسی وقت ہی قسم اٹھائی تھی اے اللہ لا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان لوگوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں ان کو ناشکرہ بنا کے رکھوں گا. فرمایا دیکھو کس طرح یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور جب سمندر میں جاتے ہیں کشتی پھنستی ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ جب نجات دے دیتا ہے فرمایا ناشکروں کو دیکھو زمین پر آ کر پھر ناقدری شروع کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے تو انسان کو کرامت کا تاج پہنایا ہے، کرامت کا تاج پہنایا ہے ہم نے. اللہ اکبر، کہ جتنی عزت اس انسان کو دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا دیکھتے نہیں یہ کس طرح سمندروں میں سفر کر کے جا رہا ہوتا ہے، ہر طرف پانی ہے، کشتی کیسے جا رہی ہوتی، اور خشکی میں یہ کس طریقے سے حکومت کرتا ہے اور بادشاہت کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کس طرح ہم اس کو عمدہ چیزوں سے رزق دیتے ہیں. عمدہ چیزیں یہ کھاتا ہے، گندم یہ کھاتا ہے، بھوسا جانور کھاتے ہیں، پھل یہ کھاتا ہے، چھلکے جانور کھاتے ہیں، وہ چیزیں ان کے کام آتی ہیں. فرمائے اے انسان ہم نے تجھے اتنی زیادہ عزت دی ہے،
اور پھر تو جھکتا ہے ان چیزوں کے سامنے جو تیرے سے بھی ماتا ہے. کوئی گائے کے سامنے جھکائے, کوئی گھوڑے کے سامنے جھکائے, فرمایا شرافت والا ہو کہ غیروں کے سامنے جھکتا ہے. جھک اس اللہ کے سامنے جس نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ساری مخلوقات سے تجھے افضل بنایا ہے, سب کا سردار اور سربراہ بنایا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, فرمایا نماز بھی قائم کیجیے, اور نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا, خاص طور پر تہجد کی نماز ادا کیجیے. فرمایا قرآن پڑھیے شفاء, ہم نے اس قرآن کو شفا ہی بنایا ہے. جال حق و زہق الباطل, قرآن جہاں پر آئے گا, قرآنی نظام جہاں پر آئے گا, وہاں حق آتا چلا جائے گا اور باطل مٹتا چلا جائے گا, ختم ہوتا چلا جائے گا. حق کے مقابلے میں باطل ٹھہر سکتا ہی نہیں. پھر مختلف معجزات کا مطالبہ کیا کفار نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے میرا کام تو اللہ کے حکموں کو تم تک پہنچانا ہے بس, باقی معجزات دکھانا نہ دکھانا, تمہارا ماننا نہ ماننا, یہ تمہارے اور رب کے آپس کے معاملات. جی آپ ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں, خود کبھی آپ اللہ کو پکارتے ہیں, کبھی رحمان کو پکارتے ہیں, کبھی رحیم کو پکارتے ہیں, تو آپ بھی تو کئیوں کو پکارتے ہیں نا, آپ کون سے کوئی ایک کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, رحمان اللہ کو بلاؤ کہ رحمان کو بلاؤ, جس کو بھی بلاؤ سب اللہ کے خوبصورت نام ہے. اس اللہ کے خوبصورت نام ہے, جس نام سے بھی پکارو فرمایا وہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے. اور پھر پوری صورت کا خلاصہ آخری آیت میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور جس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, ولم یکن لہ ولی من الذل, اللہ نے کمزوری کی وجہ سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا, ہاں کوئی اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, میرے حبیب آپ ہمیشہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, کبرہ تکبیر کہیے, بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, آپ بیان کرتے رہیں, اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے کا تکبیر کہنا اور کبریائی بیان کرنا بہت پسند ہے. اس لیے تو بار بار نماز میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور روزے کے جو اللہ نے مقصد ذکر کیے نا سورہ البقرہ میں, روزے کا رمضان کا ایک مقصد اللہ نے وہاں بھی یہ بیان کیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس لیے فرمایا رمضان رکھا ہے تو رمضان میں 20 رکعت اس لیے زیادہ رکھیں تاکہ ہر رکعت میں کیا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جب عید کا موقع آئے گا تو اس وقت بھی یہی تکبیر ہوتی, تکبیریں کہتے آؤ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے, اس کا اکثر حصہ تو رات تلاوت ہو گیا, کچھ ابھی رہتا ہے جو آج رات تلاوت کیا جائے گا, تو انشاءاللہ کل کے درس میں اکٹھا ہی اس کا خلاصہ ذکر کر دوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.